بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ ماہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کے معارف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور کریں، تفکر کریں، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 8,000 سے زائد مرتبہ انسانوں کو تفکر کرنے کی، تعقل کرنے کی دعوت دی ہے۔ بعض آیات میں انسان کو مستقیماً کہا ہے افلا تعقلون افلا تتفکرون، کہ آپ تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، ہم علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے۔ تو لہٰذا قرآن معارف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید میں غور کرے۔ موضوع بحث ہے کہ خداوند عالم نے جن افراد کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں جن کی عاقبت بخیر ہوئی، اور ان افراد کا بھی تذکرہ کیا کہ جن کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی اور وہ گمراہ ہوئے اور راندہ درگاہ ہوئے۔ گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ وہ افراد جن کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی وہ ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک فرعون ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون کی عاقبت بخیر نہ ہوئی۔ لیکن بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ فرعون مومن مرا ہے، یعنی فرعون نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے اور خدا نے اس کی توبہ قبول کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی توبہ قبول ہوئی ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوا، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ انہی علماء میں سے ابن عربی ہیں، محی الدین ابن عربی، جن کا نظریہ یہ ہے کہ فرعون مومن مرا ہے، اور مرحوم محقق دوانی اور بعض علماء نے بھی اس نظریے کی تاکید کی ہے کہ فرعون نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے، اور جس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، دریا سے گزارا، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو فرعون اور فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، بغیا وعدوا، سرکشی کی وجہ سے، ستمگری کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم تو وہاں سے گزر گئی، اور اس کے بعد جب فرعون بھی لشکر سمیت اسی دریا میں داخل ہوا تو فرعون غرق ہونے لگا۔ تو جس وقت وہ فرعون غرق ہو رہا تھا، اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس وقت فرعون نے کہا کہ میں بھی ایمان لایا ہوں اس پروردگار پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی معبود پر میں ایمان لایا ہوں جس پر قوم بنی اسرائیل کا ایمان ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے۔ تو چونکہ فرعون نے مرنے سے پہلے اقرار کیا خدا کی توحید کا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں خدا پہ ایمان لاتا ہوں، تو خداوند عالم نے کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل، کہ اب تو ابھی ایمان لایا ہے، وقد عصیت قبل، اگرچہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا، زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو یہاں پر ابن عربی بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں خداوند عالم نے فرعون کے ایمان کی نفی نہیں کی۔ دوسری جگہ ہے کہ جس وقت اعراب نے کہا قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے تو خدا نے نفی کی، قولو، ان سے کہہ دو کہ آپ ایمان نہیں لائے، بلکہ کہیں ولیکن قولو اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے، یعنی ان کے ایمان کی نفی کی خدا نے۔ لیکن جہاں پہ خدا نے فرعون کے ایمان کی نفی نہیں کی، کہا کہ ابھی تو ایمان لایا ہے، اگرچہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا، تو مفسدین میں سے تھا، تو خدا نے فرعون کے ایمان کی نفی نہیں کی، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی توبہ قبول ہوئی اور وہ دنیا سے مومن مرا ہے۔ لیکن دیکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ غافر آیت نمبر 84 میں، فلما رأوا بأسنا، کہ جب ان لوگوں نے ہمارے سخت عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر وحدہ لا شریک پر ہم ایمان لے کے آئے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو ہم پہلے کفر کرتے تھے، ہم مشرک تھے، ہم اس چیز ہم توبہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم خدا پہ ایمان لے آئے۔
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فلم یکو ینفعہم ایمانہم، لیکن ان کا ایمان ان کے لیے کوئی منافع لانے والا، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لما رأوا بأسنا، کہ جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں، ہماری نشانیوں کو، ان سخت پکڑ کو دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان لاتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں، فلم یکو ینفعہم، تو یہ ایمان ان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ خدا کی سنت ہے جو عباد میں، خدا کے بندوں میں یہ سنت جاری ہے، یعنی خدا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کو خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ خسر ہنالک الکافرون، اور یہاں پہ کافر گاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم خدا کے واضح عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لائے تو وہ ایمان ان کے لیے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ فرعون نے اس وقت ایمان کا اقرار کیا کہ جس وقت اس نے خدا کے سخت عذاب کو دیکھ لیا، وہ غرق ہو رہا تھا، اس لیے خدا نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو ابن عربی اور بعض علماء کا یہ کہنا کہ فرعون ایمان کی حالت میں مرا ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے، اور بہت ساری دلائل جو ہے وہ آیات ہیں اور دلائل ہیں جن سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ فرعون ہلاک ہوا ہے، فرعون ایمان کی حالت میں نہیں مرا۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید میں غور کرنے اور قرآنی معارف کو سمجھنے، عملی زندگی میں قرآنی تعلیمات پر مقتدی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔